الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب عليم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنی علما. دینی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شعبان کے مہینے کی مناسبت سے گزشتہ جمعے کے خطبے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اس مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کیا تھی، آپ کا معمول کیا تھا کثرت سے نفلی روزہ رکھنے کا. شعبان کے بیشتر دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، یہی آپ کی عادت تھی، یہی آپ کا معمول تھا. 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات خصوصیت کے ساتھ نہیں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کا روزہ خصوصیت کے ساتھ الگ سے آپ نے اس کی کوئی فضیلت بیان کی ہو. قرآن مجید میں بھی ایسی کوئی تصریح موجود نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کا روزہ ایک خاص اعتقاد کے ساتھ کہ آج کا روزہ اکیلا ایک روزہ 120 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، ایسا کچھ ان کے یہاں تصور نہیں پایا جاتا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آئندہ خطبے میں اس مہینے میں دین سمجھ کر کے بعض کام انجام دیے جاتے ہیں اور وہ دین سے ثابت نہیں ہیں، ان کاموں کی نشاندہی کروں گا. ان کاموں کے تعلق سے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے کام ہیں جو اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں دین سمجھ کر کے، اور ان کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے نہیں ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ 15 شعبان کا کوئی شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، اگر 15 شعبان کا بھی روزہ رکھتا ہے تو ویسے بھی 15 شعبان چاند کی تاریخوں میں سے ہے، وہ روزہ رکھے، لیکن وہ صرف 15 شعبان کا روزہ نہ رکھے بلکہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخیں 3 ہیں، تینوں میں روزہ رکھے. پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہو، 15 شعبان کا وہ بھی روزہ رکھے. لیکن افسوس کی بات ہے بر صغیر میں اس دن کو تہوار کی طرح منایا جاتا ہے. اس دن کے تعلق سے خصوصیت کے ساتھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں، واہی تباہی روایتوں کا سہارا لیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات کی جھوٹی تعویلات کی جاتی ہیں اور ان کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ تو آج کے دن کی فضیلت ہے، اور 15 شعبان کے رات میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنا کچھ نہ کچھ ثابت ہے. میرے بھائیو اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے جو بھی بات بیان کی جاتی ہے، جو بھی اس تعلق سے روایات بیان کی جاتی ہیں،
ان روایتوں کی سند انتہائی کمزور ہے، موضوع روایتیں ہیں، وہ گڑھی ہوئی باتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہیں، اس لیے وہ قابل اعتنا نہیں ہیں، قابل عمل نہیں ہیں۔ اس مہینے کی 15 شعبان کو روزہ رکھنے ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ رات میں خصوصیت کے ساتھ لوگ رت جگا کرتے ہیں اور اس رات کا نام بھی شب برات رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اس رات کے نام پر صرف غور کر لیں تو یہ بات واضح ہو جائے کہ اس رات کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قرآن و سنت کی زبان عربی ہے۔ قرآن مجید نے جس رات کی فضیلت بیان کی ہے اور جو مسلمہ رات ہے وہ لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اگر اس رات کی بھی کوئی فضیلت ہوتی تو اس کے تعلق سے بھی حدیث میں یا قرآن میں لیلۃ البراء کا ذکر آتا۔ ایک روایت جو سندن کمزور ہے اس میں 15ویں شب کا ذکر آتا ہے، لیلۃ خمسۃ عشر کا ذکر آتا ہے، اور وہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ لیلہ آیا ہے، شب نہیں آیا ہے۔ یہ شب کی تعبیر بتا رہی ہے کہ اس رات سے کچھ نہ کچھ تعلق غیروں کا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رات دراصل جو شب برات ہے وہ اگر کہا جائے کہ یہ شیعہ رات ہے تو بھیجا نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس رات کے تعلق سے خصوصی اعتقاد ہے روافظ کا۔ ان کے یہاں ایک خاص تصور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حسن عسکری تک ان کے جتنے ائمہ تھے وہ طبعی موت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن حسن عسکری کے بیٹے محمد، جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہی کی امامت کا زمانہ امام غائب ان کو کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ان کا اعتقاد ہے کہ قیامت تک انہی کی امامت کا زمانہ ہے۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سرمن رائے نامی غار جو عراق میں پایا جاتا ہے وہ اس میں چھپ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ ان کی پیدائش کا دن 15ویں شب ہے، اور وہ گھوڑوں پر زین کس کے 15ویں شب کو 15 شعبان کی رات کو وہ اس غار پر جاتے ہیں، پرچیاں ڈالتے ہیں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ وہی مہدی کی شکل میں ظاہر ہوں گے۔ یہ سارے اعتقادات جو ان کے ہیں یہ خالص شیعی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اہل سنت میں اس کا کوئی رواج نہیں ہے، ایسا کوئی اعتقاد اور کوئی تصور پایا نہیں جاتا ہے۔ اس ناطے انہوں نے اس رات کو فضیلت، اس رات کو عبادت کے لباس میں ملبوس کر کے اہل سنت کے بیچ میں رواج دینے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگ اہل سنت میں سے بھی اس رات کے تعلق سے خصوصی فضیلت بیان کرنے لگے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر اس رات کے تعلق سے یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس رات کی کوئی خصوصی فضیلت ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت اس بارے میں ثابت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کوئی چیز اس رات کے تعلق سے خصوصی عمل ثابت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی نہیں، بعد کے دور کے تابعین سے بھی نہیں ثابت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام میں ایک آدھ بزرگ اس رات میں خصوصی عبادت کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کیا ان پر دین اور شریعت نازل ہوا؟ کیا ان پر وحی آئی؟ اور اگر ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود تھی تو ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ کہا یہ جاتا ہے یہ بھی کہ ان کے پاس کچھ اسرائیلی روایات تھیں۔ میرے بھائیوں، میں اگر کہتا ہوں کہ کچھ سندیں جو بیان کی جاتی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے، اور بعض علماء جیسا کہ کہتے ہیں کہ بعض روایات ہیں جن کے سند کو اکٹھا کرنے کے ناطے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس رات کی فضیلت ہے، تو اس رات میں خصوصی عبادت کا ذکر کہاں ہے؟ اس اسی رات کا فضیلت والا ہونا، جمعہ کا دن فضیلت والا ہے، جمعہ کی رات فضیلت والی ہے، لیکن خصوصی طور سے اس رات میں خصوصی عبادت اپنی طرف سے گڑھ کر کے اس کو پیش کرنا، یہ دین اور شریعت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج افسوس کی بات ہے، میں نے آپ سے کہا کہ اس رات کو تہوار کی طرح منایا جاتا ہے، اور اس رات کے تعلق سے بہت ساری چیزیں لوگوں کے اندر رائج ہو گئی ہیں، اور انہی چیزوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس رات کے تعلق سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج گھروں کو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنوارنا چاہیے، گھروں میں دیپ جلانا چاہیے، گھروں میں حلوہ پکانا چاہیے۔ کیوں؟ ان کا اعتقاد ہے کہ مردوں کی روحیں آج گھروں کو کیا ہوں گی؟
واپس ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کی روحیں گھروں کو واپس ہوتی ہیں آخر کس دلیل کی بنیاد پر؟ قرآن میں کہاں ہے ایسا ذکر؟ قرآن مجید تو اس کے خلاف بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید کی صراحت موجود ہے کہ فرشتے جو شہداء ہیں، شہید ہونے کے بعد ان کی روحیں وہ چاہتی ہیں اس بات کے لیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتائیں کہ ہمارا مقام یہ ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جو اہل جنت ہیں ان کی روحیں اعلیٰ علیین میں ہوں گی، اور جو جہنم میں جائیں گے ان کی روحیں سجین میں ہوں گی۔ مرنے کے بعد انسان کی زندگی برزخی شروع ہو جاتی ہے، اور روحوں کی واپسی کا تصور یہ ہندوانہ عقیدہ ہے۔ یہ لوگ آتما کی شانتی اور روحوں کی شانتی اور نامعلوم کیا کیا اصطلاحات سیریلوں میں اور اس طرح کی فلموں کی دین ہے، اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور عالم برزخ سے کسی بھی روح کا دنیا میں آنا، چاہے وہ روح سعید ہو، جنتی ہو، چاہے وہ روح جہنم کی حقدار ہو، کسی کو بھی آنے کی اجازت دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کلا انہا کلمۃ ہو قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، کہ مرنے کے بعد جو بد روحیں ہیں وہ اللہ سے یہ کہیں گی کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ چانس دے دے، ہم دنیا میں چلے جائیں اور ہم اب کی بار گناہ کر کے نافرمانی کر کے تیرے پاس نہیں آئیں گے، نیکی کر کے آئیں گے۔ اللہ کہے گا کہ اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد کوئی بھی روح دنیا کی طرف واپس نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا واضح صریح وضاحت ہے قرآن مجید کے اندر، اور اس کے باوجود بھی لوگ صرف نہ یہ کہ کہتے ہیں کہ روحیں گھروں کو واپس آتی ہیں، بلکہ اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، تیاری یہ کی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں دیپ جلائے جاتے ہیں۔ دیپ جلانے کا تصور کسی کی آمد پر، روحوں کی آمد ہو یا کسی اور کے آمد کا مسئلہ ہو، آپ کو معلوم ہے یہ تصور بھی، یہ کنسپٹ بھی ہندوانہ ہے۔ دیپ ان کے یہاں جلایا جاتا ہے، دیپ کسی کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ فلاں آئے تھے تو دیپ جلایا گیا تھا۔ مسلمانوں میں ایسا کوئی تصور دیپ جلانے کا نہیں ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ گھروں کو بھی لوگ صاف سوف کرتے ہیں اور اس میں صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ حالانکہ لوگ اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اگر اپنے گناہوں کو صاف کر لیں، اپنے باطن کو صاف کر لیں توبہ کے ذریعہ، تو اللہ کے ہاں فائدہ ان کا کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ افسوس کی بات ہے آج بہت ساری چیزیں جو خرافات ہیں جن کا ثبوت کتاب و سنت سے نہیں، اور دین وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ جو چیز دین میں ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، رب کے قرآن میں کوئی چیز ہے، نبی کے فرمان میں کوئی چیز ہے، صحابہ کے عمل میں کوئی چیز ہے، وہ دین ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں کوئی چیز نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اگر کسی چیز کو نہیں کیا ہے، میرے بھائیوں، اگر وہ کام کیا جاتا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں ہوگا۔ آج افسوس کی بات ہے یہاں تک تصور پھیلا دیا گیا کہ اگر کوئی شخص قریب العہد ہے، وفات ہوئی ہے، اور وہ کوئی خاص کھانا کھاتا تھا، پسند تھا اس کو، یا اس کی بیوی کوئی خاص لباس پہنتی تھی، تو وہ زیب تن کرتے ہیں۔ کیا روحوں کا ملاپ ہوگا؟ یہ تصورات کا، اللہ اکبر۔ ایک شخص 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور وہ دین کے دوسرے کام نہیں کرتا ہے، لیکن وہ 15 شعبان کا روزہ ضرور رکھتا ہے، اور وہ 15 شعبان کی رات کو پہلے سے تیار ہو کر کے مسجد آتا ہے، خصوصی انداز سے نماز پڑھتا ہے، خصوصی دعائیں مانگتا ہے، اور خصوصی دعاؤں کے ساتھ خصوصی آواز نکالتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان چیزوں کا تصور کہاں ہے دین اور شریعت میں، جو آج لوگوں نے دین سمجھ کر کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ ایجاد کر دیا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہم حلوہ پکاتے ہیں، تو ہمارے پاس پکی دلیل ہے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کیا ہوئے تھے؟ شہید ہوئے تھے۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، ظالم تھے وہ ہاتھ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیا اور رسالت کے چہرے کو زخمی کیا۔ وہ دنیا میں بھی رسوا ہوئے اور دن قیامت بھی وہ رسوا ہوں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تاریخ کا ایک مسلمہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے، اور احد کی لڑائی سن 2 ہجری میں لڑی گئی۔ مدینہ میں احد پہاڑ کے دامن میں یہ لڑائی لڑی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں 1 نہیں 2 نہیں 7 صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ لیکن اگر اس دن حلوہ کھانا دین ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ضرور حلوہ کھاتے، عمر فاروق ضرور حلوہ کھاتے، عثمان غنی ضرور حلوہ کا اہتمام کرتے، علی مرتضیٰ عشرہ مبشرہ حلوے کا اہتمام ضرور کرتے۔ لوگوں نے قصہ کر لیا کہ نہیں، اویس قرنی نے حلوہ کھایا تھا اور اپنے دانت توڑے تھے۔ میرے بھائیوں، اویس قرنی کا کوئی عمل دین کا حصہ کیسے بن جائے گا؟ اور پہلی بات یہ بتائی جائے کہ اویس قرنی سے ایسی کوئی چیز کہاں ثابت ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اویس قرنی میں محبت میں اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے، اور انہوں نے اس دن کیا بنوایا تھا؟ حلوہ بنوایا تھا اور حلوہ تناول فرمایا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! ذرا عقل سے کام لو، دانت نعمت ہے، اس کو توڑ لینا یہ کہاں کی سمجھداری ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اگر یہ واقعی معنی میں دانت توڑ لینا دین ہوتا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اویس قرنی نے، جبکہ وہ واقعہ جھوٹا ہے، ثابت نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا، دین کا حصہ ہوتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے دانت کو کیا کرتے میرے بھائی؟ توڑ لیے ہوتے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ایسا ان صحابہ نے نہیں کیا۔ انہوں نے قدم رسالت میں اپنے جان کو نبی کے دفاع میں دے دیا، لیکن دانت توڑنے کی غلطی ان لوگوں نے نہیں کی۔ اور کون سا دنیا کا ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ اگر دانت ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس رات میٹھا کھایا جائے؟ اگر کوئی انسان اپنے دانت اکھڑواتا ہے تو وہ بھی اس رات کو میٹھا نہیں کھاتا۔ پتہ نہیں، اللہ جانے دین میں اس طرح کی چیزیں کہاں سے اناپ شناپ حفوات اور بکواس، جٹلیات اور واہیات اور تباہی روایتوں کا سہارا لے کر کے قصے اور کہانیوں کو بیان کر کے لوگ جھوٹی فضیلتیں بیان کرنے لگتے ہیں، دین کو ثابت کرنے کی جرأت و جسارت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا دین قصہ گوئی کا نام ہے؟ خرافات کا نام ہے؟ جھوٹے قصوں کا نام دین ہے؟ چنیچے اور آنچے چنانچے کا نام دین ہے؟ دین میرے بھائیوں ٹھوس دلیلوں کا نام ہے، کتاب و سنت کی۔ اور اگر کتاب و سنت میں کوئی چیز ثابت ہے تو پھر اس کو نہ ماننا بھی گمراہی ہے۔ لیکن ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ جو اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان سے ایسی کوئی چیز نہیں ثابت ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس رات کو ایک خاص عمل اور بھی کیا جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ قبر کی زیارت تو دین ہے، اس سے روکنے کا کیا مطلب؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، قبر کی زیارت بلا شبہ دین ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، الا قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ، کہ تمہیں ابتدائی اسلام میں نے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ، لیکن مقصد واضح کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قبر کی زیارت کے لیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اپنے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، مردوں کے حق میں آپ کچھ کیا کر لیں؟ دعائیں کر دیں۔ اب آپ وہاں جانے کے بعد مردوں سے خود فریاد کرنے لگے، فریادی بن جائیں کہ اے خواجہ میری مدد کر دیجیے، میری مشکل حل کر دیجئے، میری بیٹی کی کوکھ ہری ہو جائے، مجھے نوکری مل جائے، تو یہ تو مردوں سے فریاد ہے، یہ غیر اللہ سے فریاد ہے۔ وہ خود قبر میں اپنا نہیں اتر سکے، وہ آپ کے فریاد کیا سن سکتے ہیں؟ میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح کی چیزیں آج امت اسلام کے اندر دین بتا کر کے پروسی جا رہی ہیں، اور اس خاص رات کو
مردوں کی زیارت، قبروں کی زیارت کے لیے روایات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، قبر کی زیارت کے تعلق سے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ بات ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری جب ہوتی تھی تو خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں کہیں بھی 15ویں شب کا ذکر نہیں ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت میں 15ویں شب کا ذکر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایسا اس روایت کو سندی اعتبار سے صحیح مانا جائے تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ آپ 15 شعبان کی رات کو قبر کی زیارت کے لیے خاص کر لیں اور آپ اس کا اہتمام کرنے لگیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی دنیا میں رہے، لیکن آپ سے یہ ثابت نہیں، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں کہ انہوں نے 15 شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ قبر کی زیارت کے لیے خاص ہو۔ وہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ اتفاق سے اگر ثابت ہو جائے وہ بات تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ایک اتفاقی امر تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، اور اگر مان لیا جائے کہ روایت صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تو آپ اسی روایت میں پڑھیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں میں نے بستر ٹٹولا تو میں نے اللہ کے رسول کو نہیں پایا۔ جبریل امین آئے تھے، آپ کو خبر دی تھی کہ آپ چلیں بقیع قبرستان مردوں کے حق میں دعائیں کر دیں، میں نے کیا دیکھا کہ آپ ادھر سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو نہیں لے گئے، بیویوں کو نہیں لے گئے۔ آج تو افسوس کی بات ہے 15 شعبان کی رات کو میلے جیسا سما ہوتا ہے، لوگ قبرستان کی زیارت نہیں کرنے جاتے ہیں، موت کا کنواں جھولا جھولنے، بچوں کو لے کر کے سج دھج کر کے بالکل ایسا ماحول بنا کر کے جیسے کوئی آج خصوصی تہوار ہو، جیسے آج کوئی خصوصی کیا ہو، میلہ ہو، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کیا ہے، دین ہے۔ اور نامعلوم کہاں کہاں سے لوگ تعویلیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائی آپ کہہ رہے ہو کہ دلیل نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس دلیل ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو؟ حدیث سے بھی ثابت ہے 15 شعبان کی فضیلت، قرآن سے بھی ثابت ہے فضیلت، ہم نے فلاں عالم سے سنا ہے، وہ سورہ دخان کی آیت پڑھ رہے تھے، کہہ رہے تھے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے، اور لیلہ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، روزی کا، زندگی اور موت کا، اور بہت ساری چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، ہم نے فلاں عالم سے سنا ہے، اور ایسا بیان کر رہے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، چرب زبانی کا نام دین نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ سورہ دخان کی آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اب اس کو دیکھو، تعویل بعید کرتے ہیں، اور جیسے بڑھئی رندہ لگاتا ہے اپنے مقصد کے لیے کسی چیز کو فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی بعض علماء ان باتوں کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ کی اتنی جانکاری تو ہوگی، علماء سے سنا ہوگا کہ قرآن مجید کب نازل ہوا، خود قرآن سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 ٹوک بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا۔ 3 آیتیں ہیں، ان کو نوٹ کر لو، اور یہ اشکال آپ کو بالکل دور ہو جائے گا، کوئی آپ کو اس بارے میں الجھن نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں آخری دہے کی طاق رات، جسے دنیا شب برات نہیں بلکہ شب قدر کے نام سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید کو پورا سمائے دنیا پر نازل فرمایا، تو وہ رات کیا تھی؟ قدر والی رات تھی۔ اب قدر والی رات میں قرآن صراحت کر رہا، اور یہاں لیلہ برات سے 15 شعبان کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر یہ کہا جانے لگے کہ اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی، انسان کی تقدیر کا فیصلہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کی روزی اور دیگر چیزیں کیا کرتا ہے؟ لکھ دیتا ہے۔ یہاں پر فیہا یفرق کل امر حکیم، اول بات یہ جان لیں کہ یہ 15 شعبان کی رات نہیں ہے بلکہ قدر والی رات ہے، اور یہاں مقصود یہ ہے کہ سال کے اعمال کو وہاں سے فرشتے لے کر کے آتے ہیں۔ پورا قرآن سمائے دنیا پر ایک بارگی نازل ہوا، 23 سال میں وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے فرشتہ جبریل وحی کی شکل میں لاتے رہے۔ اور یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے فیصلے کی، وہ سال کے فیصلوں کو فرشتے وہاں سے لیتے ہیں، نہ کہ سارا معاملہ 15 شعبان کی رات کا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، دین کو قرآن و سنت سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں نے آپ سے بتایا کہ اس مہینے میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا وہ خصوصی عمل یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے۔ بقیہ چیزیں خرافات ہیں، وہ بدعات کے قبیل سے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو اس سے روکنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں قبر کی زیارت سے کسی کو نہیں روکتا، لیکن قبر کی زیارت کے لیے کوئی دن خاص کرنا، کوئی مہینہ خاص کرنا، کسی خاص بزرگ کی قبر کو خاص کرنا اور وہاں جا کر کے خرافات کرنا، یہ ساری چیزوں کی اجازت دین نہیں دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔